ابتدا ہے رب العزت کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جس نے ہمیں بولنے، دیکھنے اور سونگھنے جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ پینسی ٹی وی کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے آپ سے کہ ہمارے چینل پینسی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ناظرین، جنرل الیکشن 2024 کا انعقاد ہو چکا ہے۔ الیکشن کے بعد جو نتائج ہے اس پر کچھ پارٹیوں کو ابھی تک تحفظات ہیں، جس کو شاید دور کر دیا جائے گا آنے والے وقتوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بہتر حالات کے اندر الیکشن منعقد ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے طول و عرض پر اس وقت بڑے بڑے سیاسی خاندان جو ہے وہ دوبارہ سے اسمبلیوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ کسی کا بھائی، کسی کا چاچا، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی اور کسی کی بہو۔ ناظرین، کچھ نئے نام بھی پاکستان کی سیاست میں انٹر ہوئے ہیں۔ بہت سی قومیت سے تعلق رکھنے والے، مختلف قبائل اور مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت پاکستان کے طول و عرض سے جیت کر اسمبلیوں کا حصہ بن چکی ہے۔ انہی میں سے پاکستان کی سب سے معتبر قوم یعنی کہ گجر قوم کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ خاص کر پنجاب اسمبلی، KPK اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے اندر گجر قوم کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ الیکشن جیت کر آئی ہے۔ ان میں سے چند لوگوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کو جو معلومات فراہم کروں شاید وہ آپ کے پاس پہلے نہ ہو، مختلف حوالہ جات سے ان معلومات کو اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جو معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ 100% سچی ہو۔ اس کے اندر جو ہے وہ ابہامی صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے کچھ جگہوں پر۔ ناظرین، حلقہ NA 14 یہ KPK کا حلقہ ہے، منسیرہ کا یہ علاقہ ہے۔ وہاں سے سردار محمد یوسف زمان جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور یہ بڑی بھاری اکثریت سے انہوں نے یہ الیکشن جیتا ہے۔ 1985 سے آج تک سردار محمد یوسف جو ہے وہ کبھی بھی الیکشن نہیں ہارے۔ 1,15,544 ووٹ لے کر یہ NA 14 سے ممبر قومی اسمبلی بنے ہیں۔ سردار محمد سلیم عمران ان کے مقابلے پر تھے۔ 1,03,333 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ ناظرین، سردار محمد یوسف منسیرہ کے انتہائی معروف گجر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ عرصہ دراز تک ہزارہ تحریک کے چیئرمین بھی رہے اور مختلف وزارتوں پر برجمان رہے۔ ان کے ایک بیٹے سردار شاہ جہان یوسف جو ہے وہ بھی صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتے ہیں۔ NA 55 راولپنڈی، ملک ابرار احمد معروف گجر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 78,542 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور محمد بشارت راجہ جو کہ بہت ہی مشہور قسم کے سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کو انہوں نے ہرایا۔ ان کی ووٹوں کی تعداد 67,101 تھی۔ ملک ابرار جو ہے وہ 4 دفعہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں، اور 1 مرتبہ وہ پروونشل اسمبلی کا حصہ بھی بن چکے ہیں۔ بڑی بڑی وزارتوں پر مختلف ادوار کے اندر وہ برجمان رہے ہیں۔ NA 70 سیالکوٹ، چودھری ارمغان سبحانی جو ہے وہ 1,23,437 ووٹ لے کر نون لیگ کے ٹکٹ پر یہ الیکشن جیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں حافظ حامد رضا تھے جنہوں نے 1,12,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور وہ PTI کے امیدوار تھے۔ ناظرین، اگر میں آپ کو چودھری ارمغان سبحانی کے خاندان کے بارے میں اگر میں بتاتا ہوں تو ان کے جو دادا تھے وہ سیالکوٹ کے بہت ہی معروف بزنس مین اور زمیندار تھے۔ ان کے والد چودھری خوش اختر سبحانی جو تھے وہ سیالکوٹ میں 1990 سے IGI کے پلیٹ فارم سے وہ جیتے تھے پہلی مرتبہ، اور وہ مختلف جو ہے وہ وزارتوں پر برجمان رہے ہیں۔ وہ پاپولیشن ویلفیئر، جیل خانہ جات، ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ اور اس طرح ماحولیات کے وزیر بھی رہے ہیں۔ 1990 میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خوراک بھی وہ رہے۔ وہ مسلم لیگ ضیاء کا عرصہ دراز تک حصہ رہے۔ سبحانی خاندان جو ہے یہ بڑی معروف فیملی ہے، سیالکوٹ کی گجر فیملی، اور عرصہ دراز سے جو ہے سیالکوٹ کی سیاست میں ان کا اس وقت بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔
NA 65 यानी NA 65 जो गुजरांवाला का हलका है, चौधरी अनवारुल हक वहाँ से जीते हैं। उन्होंने 99,625 वोट हासिल किए और उनके मुकाबले में जो थे ताहिर अली जवेद, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। 75,626 वोट उन्होंने हासिल किए। चौधरी अनवारुल हक जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की सियासत में एक कद्दावर शख्सियत के तौर पर मौजूद हैं। हलका NA 128 से ओन चौधरी जो है वो इलेक्शन जीते हैं। ओन चौधरी पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं और लोग उनको जानते हैं। इंतहाई टैलेंटेड किस्म के वो नौजवान हैं। पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, अब वो IPP का हिस्सा है। 1,72,576 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और ये लाहौर का हलका है। सलमान अकरम राजा जो है पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ वकील हैं, वो उनके मुकाबले में थे। 1,59,024 वोट उन्होंने हासिल किए थे। लियाकत बलोच साहब जो जमात इस्लामी के हैं, वो भी इस हलका से इलेक्शन लड़ रहे थे। उनको तकरीबन 9,500 के करीब जो है वो वोट मिले थे। हलका PP 45 सियालकोट, तारिक अरमगान सुबहानी, ये चौधरी अरमगान सुबहानी के बेटे हैं और इन्होंने 63,651 वोट हासिल किए। उमर जवेद घुमन इनके मुकाबले में थे। 52,859 वोट उन्होंने हासिल किए। और अगर इस हलका की बात की जाए तो इस हलका के अंदर जट बरादरी का बहुत ही मजबूत वोट बैंक है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीड से जो है 11,000 की लीड से तारिक अरमगान सुबहानी जो है वो पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। PP 69 ये गुजरांवाला का हलका है। अरफान बशीर गुज्जर ये 47,902 वोट लेकर कामयाब हुए। इनके मुकाबले में जवेद विरक थे जिन्होंने 43,165 वोट हासिल किए। नाज़रीन, गुजरात PP 34 चौधरी इजाज़ अहमद थे और उन्होंने 46,774 वोट हासिल किए और इनके जो मुकाबले में थी PTI की वो उम्मीदवार थी। 33,690 वोट उन्होंने हासिल किए। सुमेरा इलाही चौहान थी इनके मुकाबले में। हलका PP 176 ये कसूर का हलका है। चौधरी मोहम्मद अलियास खान 48,328 वोट लेकर कामयाब हुए। इनके मुकाबले में मुजम्मल मसूद मिसेस मुजम्मल मसूद थी, उन्होंने 19,234। तो इस तरह 30,000 की लीड से PTI के उम्मीदवार को इन्होंने हराया। ये भी नून लीग के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। PK 33 कोस्तान और कुलाई पास का ये हलका है। सरदार मोहम्मद रियाज 7,118 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और इनके जो मुकाबले में थे जमालदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6,351 और जमात इस्लामी के मोहम्मद असमतुल्ला जो थे उन्होंने भी तकरीबन 5,000 वोट हासिल किए। सरदार मोहम्मद रियाज जो है कोस्तान और कुलाई पास का ये हलका है और कोस्तान के अंदर सरदार मोहम्मद रियाज जो है लोग इनको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। ये वहाँ की बड़ी मशहूर गुज्जर फैमिली है, उनसे इनका ताल्लुक़ है। PK 40 मानसेरा का ये हलका है। सरदार शाहजहान यूसुफ ये सरदार मोहम्मद यूसुफ के बेटे हैं। इन्होंने 44,012 वोट हासिल किए और इनके मुकाबले में अब्दुल शकूर खान थे, उन्होंने 43,680 वोट हासिल किए और तकरीबन कोई 332 वोटों के मार्जिन से ये जीते हैं। लेकिन बहरहाल वो इस वक्त KPK असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। फैसलाबाद का हलका PP 114 चौधरी मोहम्मद लतीफ़ नज़र वहाँ से जीते हैं। 58,542 वोट उन्होंने हासिल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में मोहम्मद यूसुफ थे। 38,800 वोट उन्होंने हासिल किए। लिया का हलका 282 है। उसामा असगर गुज्जर जो हैं वहाँ से जीते हैं। 53,883 वोट इन्होंने हासिल किए। इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार हाशिम हुसैन थे। 27,384 वोट उन्होंने हासिल किए। सैयद रफ़ाकत अली साहब थे, उन्होंने 25,000 वोट हासिल किए। उसामा असगर गुज्जर जो हैं वो बेसिकली वस्ती पंजाब के वो रहायशी थे, लेकिन कुछ अर्सा पहले ये वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं लिया के अंदर। और लिया चूँकि ये सारा सराइकी बेल्ट का इलाका है और उस इलाके के अंदर किसी माइग्रेटेड बंदे का और गुज्जर बरादरी के बंदे का जीतना बहुत बड़ी बात है और ये बड़े ऑनर की बात है गुज्जर कौम के लिए। इसके अलावा जनाब PK 10 है स्वात का ये हलका है। मोहम्मद नईम है, इन्होंने 21,681 वोट, उन्होंने 10,537 वोट हासिल किए। महमूद खान थे जो साबका वज़ीर आला KPK थे। मोहम्मद नईम जो है ये
آزاد امیدوار کی حیثیت سے وہاں سے الیکشن جیتے ہیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی ہے، اور یہ علی امین گنڈا پور سے ملنے گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ گجر قوم کے بہت بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی پاکستان کی سیاست کا حصہ رہے اور اس وقت بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کا سینٹ ہے، سینٹ کے اندر گجروں کی کافی تعداد جو ہے موجود ہے، اور پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی کے اندر جو ہے وہ گجر قوم کے لوگ ایک بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جائیں، کراچی کے اندر جو ہے وہ بڑے عہدوں پر بہت سارے گجر قوم کے جو ہے افسران موجود ہیں، کوئٹہ کے اندر بھی موجود ہیں، اس طرح پشاور کے اندر اور لاہور کے اندر بھی موجود ہیں۔ گجروں کی سب سے جو زیادہ آبادی ہے وہ گجرانوالہ سے جی ٹی روڈ کا جو ایریا ہے، گجرات ہے، اور بمبر وغیرہ اور اس طرح کے پی کے مانسیرا، ایبٹ آباد اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر گجروں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے، اور اس تمام علاقوں کے اندر جو ہے گجر نہ صرف سیاست بلکہ پاکستان کا جو معاشی سیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا اہم رول ہے گجر قوم کا، اور پاکستان کی بیوروکریسی، تعلیم کا محکمہ ہو، کسی طرح کا بھی کوئی، خاص کر افواج پاکستان کے اندر گجر قوم کے جو ہے وہ قابل قدر لوگ جو ہے ان کی تعداد موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے ہم کسی اور قوم کو جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ، اور ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔